السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم، آپ کو ویلکم ماشاء اللہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے کورس لیول 1 میں آج 13ویں لیسن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو چلیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول ہے نماز کے ذریعے قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ تو لاسٹ لیسن میں الحمدللہ ہم نے سورۃ الفلق، بڑی پیاری سورۃ الفلق کو پڑھا تھا۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ الناس پڑھنے جا رہے ہیں۔ معوذتین ہیں، جوڑے کی صورتیں ہیں۔ ایک کو سمجھا دوسرے کو سمجھنے سے دونوں کی اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِتَوْفِيقِهِ۔ گرامر کے اندر آپ لوگ فعل مضارع میں ینصر، یخلق، یذکر، یعبد پڑھنے جا رہے ہیں۔ نکات تعلیم یا شوق میں چند باتیں پڑھیں گے اور 12 نئے الفاظ سیکھیں گے اس سبق میں، جو قرآن مجید میں 473 بار آئے ہیں، اور سبق نمبر 13 کے ختم ہونے تک آپ کے نئے الفاظ کی تعداد 156 ہو جائے گی، جو قرآن مجید میں 32,111 مرتبہ آئے ہیں۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الناس، الناس کہتے ہیں نا لوگوں کو، تو سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، برب، رب کی، الناس، لوگوں کے۔ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ انسان واحد ہے اور اس کی جمع کی آتی ہے ناس، شروع میں الف لام لگا تو الناس۔ دیکھیں اگر آپ اللہ کی پناہ دل سے مانگنا چاہتے ہیں نا، تو اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں کہ آپ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ فتنوں میں، وسوسوں میں، شیطان کے حملوں میں، لوگوں کی طرف سے وسواس میں گرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، پھر آپ اللہ سے اس کی پناہ طلب کیجئے۔ پھر اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے کہ جس نے آج تک ہماری حفاظت کی وہ آگے بھی حفاظت کرے گا۔ رب الناس، لوگوں کا رب۔ کتنے لوگوں کا؟ دنیا میں بسنے والے 700 کروڑ لوگوں کا رب۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے جو یہ بتائے کہ دنیا میں کتنے انسان آ چکے ہیں اور کتنے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سب کا بھی رب، جنہوں نے آپ کے اور میرے بعد آنا ہے، ان سب کا بھی رب۔ رب الناس، کتنا بڑا لفظ ہے۔ لوگوں کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کا رب، ہر کسی کو پالنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، نظام کی تدبیر کرنے والا، چلانے والا۔ اللہ اکبر۔ 3 صفات آپ اللہ کی ذکر کریں گے۔ پہلی برب الناس، مالک الناس، ملک، بادشاہ۔ یاد رکھیے گا جو زیر کے ساتھ آئے نا ملک تو بادشاہ ہوتا ہے، زبر کے ساتھ آئے ملک تو فرشتہ ہوتا ہے۔ ملک، ملک، ملک کی جمع کیا آتی ہے؟ ملائکہ، فرشتے، اور ملک، کنگ، بادشاہ، اس کی جمع ہوتی ہے ملوک۔ اسی سے آئے لفظ ہے مالک، آنر کے معنی میں مالک۔ تو ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں، لوگوں کے ملک، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں۔ تیسری صفت آپ نے اللہ کی ذکر کی، لوگوں کے معبود کی۔ الہ، معبود، اور اس کی جمع ہے آلیہ، الہ، آلیہ۔ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، الہ الناس۔ 3 صفات آپ کی اللہ نے ذکر کی۔ وہ سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ لوگ جس کی بات مانتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کے تو اختیار میں ہے، تو وہ اس کی بادشاہت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔
آپ اس کائنات کے نظام کو دیکھ لیجئے، گلیکسیز کے نظام کو دیکھ لیجئے. میں اور آپ ایک چھوٹے سے سیارے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. زمین کو سورج کے مقابلے میں ذرا دیکھیے، باقی جو بڑے سیارے ہیں مشتری وغیرہ ان کے مقابلے میں دیکھیے کیا حیثیت ہے اس زمین کی. اللہ اکبر. اس سورج کا رب، چاند کا رب، زمین کا رب، باقی سیاروں کا، اس کائنات کے اندر گردش کرنے والی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں گردش کرنے والی گلیکسیز کا رب. اللہ اکبر. رب، بادشاہ، ملک، سچا حقیقی بادشاہ. تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں تجھے بادشاہ سمجھوں، مانوں، مالک، اپنا پیدا کرنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا سمجھوں، مانوں. اکثر ہم دنیا کی رنگینیوں میں یہ بھول جاتے ہیں. تو حقیقی مالک ہے اللہ، جس کا قانون چلے گا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ کے اس قانون کے اگینسٹ جانے والے لوگ مختلف گروپس بنا کر اس کے اندر دین اسلام کی اور اللہ کے نظام کی اگینسٹ اگر کام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نظام کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے، مدد کے لیے، اللہ کی کتاب کی مدد کے لیے ہمیں بھی مل کر کام کرنا چاہیے. جس طرح ماشاءاللہ ہم ٹیم ورک کی صورت میں آپ تک دین اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام پہنچانے کی ٹوٹی پھوٹی کاوشیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی کرنی چاہیے. ہر کسی انسان کو کاوشیں کرنی چاہیے دین اسلام کو آگے پھیلانے کی، دین اسلام کی صحیح صورت لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی، اللہ کی توحید، ایمانیات، احکام و مسائل، اخلاقیات، معاملات، اسلام کی خوبصورت تعلیمات، یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. اللہ اکبر. وہ سچا معبود ہے، سچا بادشاہ ہے. لوگ مصیبت کے وقت اسی کو پکارتے ہیں چاہے کتنا ہی اس کا انکار کیوں نہ کریں. تو دعا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تجھے سچا معبود بھی مانوں، تیری عبادت کروں، تیری ہی اطاعت کروں. اللہ اکبر. قرآن مجید میں تو اپنے نفس کی بات ماننے کو نفس کی عبادت کہا گیا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا تھا؟ تو مطلب ایک بندہ اپنی بات مانتا ہے، اللہ کی بات کو پس پش ڈالتے، تو یہ ایسے ہی گویا وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے. تو پتہ چلا عبادت کرنا صرف رکوع سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنا رکوع سجود کے ساتھ ساتھ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت بات ماننے کو بھی کہتے ہیں. ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا، تو یہ اللہ کی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی بات ماننا، یہ اللہ کی عبادت ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ اکبر. اب من آ گیا. دیکھیں نا، اللہ کی آپ نے 3 صفات ذکر کی با کے ساتھ، برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. 3 اللہ کی صفات ذکر کر کے اب اس چیز کا ذکر کریں گے جس سے آپ اللہ کی حفاظت مانگ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. من کا مطلب سے شر سے، وہی برائی، تکلیف، کوئی بھی ناپسندیدہ چیز. الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، غیر شعوری طور پر دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، یہ ہے وسوسہ. تو اے اللہ میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. الخناس، پیچھے ہٹ جانے والا، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا یا پیچھے ہٹ جانے والا. اے اللہ میں اس کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. شیطان آپ کو 2 طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، یا وسوسہ کے ذریعے سے یا خناسیت کے ذریعے سے. جب کوئی انسان اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے نا تو پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، مطلب نمازیں پڑھ رہا ہے، تو پھر شیطان خناس کے ذریعے اس کو گمراہ کرتا ہے. یہ
پہلی سٹیج ہے. پھر اس کے بعد جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے, نماز روزے سے دیگر عبادات سے غافل ہو جائے, تو پھر وسوسے کی طرف لے جاتا ہے. یاد رکھیے گا, وسوسہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد نیت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کام کو کر دیا جاتا ہے, عمل ہوتا ہے. اور پھر ایسا انسان جو عمل کرنے لگ جائے گویا کہ یہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. تو شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. اچھا, وہ جو الوسواس الخناس ہے, الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے, وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے کہاں, فی صدور الناس. فی کا مطلب میں, صدور دلوں میں, سینوں میں. وہ جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, الناس لوگوں کے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. الناس کا لفظ قرآن مجید میں بہت مرتبہ استعمال ہوا, تقریباً 300 مرتبہ استعمال ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو قرآن مجید کا بنیادی ٹاپک ہے نا, وہ میں اور آپ ہیں, انسان, الناس, اس زمین میں بسنے والے لوگ, جن و انس. ہماری ہدایت اس قرآن مجید کا موضوع ہے, تو کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا. وہ جو وسواس خناس, وہ کون ہے؟ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں, لوگوں کے دلوں میں. تو شیطان کوشش کرتا ہے دل میں وسوسے ڈالنے کی. اصل میں دل, سینہ جو ہوتا ہے, یہ ایک آنگن ہوتا ہے, سینٹر پوائنٹ ہے نا, صدر اسی لیے کہتے ہیں, سینٹر پوائنٹ ہے بالکل. یہاں وسوسہ ڈالا جائے گا اور پھر پورا جسم اس وسوسے میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. وہ ایک گناہ کرتا ہے, ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو وہ نیا سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے, اور اگر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر وہ سیاہ نقطہ پھیلتا 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 اس کے پورے دل پر حاوی ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہی ہے وہ زنگ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا, کلا بران علی قلوبہم, ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسوسہ ڈالنے والا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, یہ ہے کون؟ انسان ہے, جن ہے, کون ہے یہ؟ فرمایا من الجنتی, جنوں میں سے, والناس, اور لوگوں میں سے. یہ جنوں میں سے بھی ہیں وسوسے ڈالنے والے, شیاطین, اور یہ انسانوں میں سے بھی ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ ایک جن اور شیطان ہے اس کی آزمائش کے لیے, اور وہ ایک بدترین دشمن کی طرح اس پر مسلسل حملے کی کوشش کرتا ہے. تو پہلے اس کا احساس کیجئے, کیونکہ قرآن مجید میں یا حدیث میں بتا دیا گیا کہ وہ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے ہے, انسان کے ساتھ, میرے آپ ہر کسی کے ساتھ ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا ہم اس پر غالب آ سکتے ہیں, اسے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں, اس کو دین اسلام کی دعوت دے کر مسلمان کر سکتے؟ نہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اپنی حفاظت کا خیال رکھیے. سیفٹی فرسٹ, جو ہمارے پہلے دن کا لیسن تھا, اپنی حفاظت کا خیال کیجئے ان ذکر و اذکار, ان صورتوں کے ذریعے سے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. اچھا, جنوں میں سے تو وسوسہ ڈالنے والے ٹھیک ہے, شیاطین. انسانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والے, ہر وہ دوست گروپ جو اسلام کے بارے میں منفی باتیں آپ کے دل میں پیدا کرے. حتیٰ کہ آپ کے اسکول کالجز کے اندر کوئی ایسے ٹیچر پروفیسر ہیں جو اسلام سے اگینسٹ کوئی بھی بات کرتے ہیں, تو یاد رکھیے گا یہ اصل میں من الجنت والناس ہی ہوگا. یہ لوگوں میں سے ہے جو وسوسہ ڈال رہا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. کم از کم اپنے بچوں کا ایمان, عمل, عقیدہ اتنا مضبوط بنائیے کہ اگر کل کوئی ان کے سامنے دین اسلام یا ان کے بنیادی جو دین اسلام کے کنسیپٹس ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ فوراً اس کو رد کر سکیں, اس کا انکار کر سکیں. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. اب دیکھیے نا, آپ نے ماشاءاللہ یہ دونوں صورتیں پڑھ لی نا, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج کے رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل آیات ہیں. آج کی رات جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ بے مثل ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے. اور وہ آیات کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، یہ پوری صورت، اور قل اعوذ برب الناس، یہ ان آیات کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. اتنی عظیم آیات ہیں. اللہ اکبر. تو یہاں پر صرف ایک چیز کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں، آپ نے سورۃ الفلق میں 3 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی تھی. اللہ کی ایک صرف ذکر کی، رب الفلق، صبح کا رب، اور 3 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی. کس کس سے جی؟ اندھیرے کے شر سے، جادو کے شر سے، حسد کے شر سے. سورۃ الناس میں اس کے برعکس آپ نے اللہ کی 3 صفات ذکر کی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود. اور ایک چیز سے اللہ کی پناہ مانگی، ایک چیز، اور وہ ہے وسوسہ. کیوں؟ کیونکہ وسوسہ انسان کے دین کو خراب کر دیتا ہے. اچھا، وہ جو 3 چیزیں تھیں نا، اندھیرا، جادو یا حسد، ان 3 چیزوں سے شاید دنیا خراب ہوگی، دین بچ جائے گا، لیکن وسوسے سے دین خراب ہوگا. تو آپ نے اللہ کی 3 صفات کو ذکر کیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور ایک چیز سے پناہ اللہ، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے ماشاءاللہ 3 صورتیں ابھی تک مکمل کر لیں، اور سورۃ الفاتحہ کو ملائیں تو 4 صورتیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. تو اب چلتے ہیں 13B کی طرف. 13B جس کے اندر آپ لوگ فعل مضارع ہی مزید 4 چیپٹر سے اس کی پریکٹس کریں گے. پہلے دیکھیں، آپ نے فعل مضارع کی 3 چیپٹر سے پریکٹس کی تھی نا. کون کون سے؟ فعل سے یفعل، جعل سے یجعل، فتح سے یفتح. اب مزید 4 فعل جن کی آپ فعل ماضی کی پریکٹس کر چکے ہیں ماشاءاللہ، نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا، انہی 4 سے فعل مضارع کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں. تو چلیے بسم اللہ فعل مضارع کی پریکٹس کی طرف جاتے ہیں. ناصرہ سے فعل مضارع کیا ہو جائے گا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. پریزنٹ فیوچر دونوں مطلب ہو سکتے ہیں نا. ینصرو، ینصرون، سیم چینجنگز، واو نون کا اضافہ کیا پلورل کے لیے. ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو. مؤنث کے لیے تنصرو. دوبارہ ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو. سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، یہاں پر یہ والی جو سلائیڈ ہے نا، اس سے آپ کو پیٹرنز، نمونے بتائے جا رہے ہیں فعل کے. فعل کا جو پہلا نمونہ آپ کو پڑھایا گیا وہ ہے فتح یفتح. اس کو کہتے ہیں زبر والا سٹائل، زبر والا وزن، کیونکہ اس میں دیکھیں نا یفتح، تا پر زبر ہے، یفتح. اچھا، ناصرہ کیا ہے؟ یہ پیش والا سٹائل ہے. دیکھیں ینصرو. ضربہ، یہ زیر والا سٹائل ہے، ضربہ یضربو. سمع، سمع یہ وہ سٹائل ہے جس کے فعل ماضی میں پیش آ جاتی ہے، سمع یسمع. تو یاد رکھیے گا عربی زبان میں جتنے بھی وربز ہیں نا، افعال ہیں، وہ یا فتح کے سٹائل پر ہوں گے، یا نصرہ کے سٹائل پر ہوں گے، یا ضربہ کے سٹائل پر، یا سمع کے سٹائل پر. اچھا، میں اور آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ کسی فعل کو پکڑ کر ان میں سے کسی سٹائل پر پڑھ دیں. نہیں، وہ عربک ڈکشنری میں لکھا جا چکا ہے کہ کون سا فعل کس پر پڑھنا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی ذکر کرنا، میں نے اللہ کا ذکر کیا، ذکرتو. اب میں فعل مضارع یوز کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو پھر کس سٹائل پر میں رکھوں؟ ڈکشنری میں دیکھوں گا تو پتہ چلے گا کہ ذکرہ جو ہے وہ ناصرہ سٹائل پر ہے، پیش والا. تو چلیے اذکرو،
کیونکہ آپ نے پڑھا تھا انصرو، پیش والا سا ہے، انصرو اذکرو، ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ یہ اتنا مطلب آسان ہے نا جو فعل کے سٹائلز ہیں، کیونکہ آپ جو قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کے کانوں میں پڑھتا جاتا ہے، تو وہ آلریڈی آپ کو وہ پیش زبر زیر کی پہچان ہوتی ہے. اب آپ نے صرف اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہوتا ہے. سمجھا کہ نا؟ چلیں اگلے پیش والے. اچھا یہ آج کے جو چاروں فعل ہیں نا ہمارے، نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا، یہ چاروں پیش والا سٹائل ہے، نصرا سٹائل. تو چلیے خلقہ کی طرف جاتے ہیں. خلقہ فعل ماضی تھا، اس کا فعل مضارع ہے یخلقو. یخلقون، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. اچھا ٹی پی آئی میں کیا فرق ہے؟ فعل ماضی میں ہم نے ہاتھ تھوڑا سا نیچے رکھا تھا، فعل مضارع میں ہاتھ تھوڑا سا اوپر رکھا. ٹھیک ہے. یخلقو، یخلقون، تخلقو، اخلقو، تخلقون، نخلقو، اور مؤنث کے لیے تخلقو. دو ملا کر پریکٹس کریں. یخلقو یخلقون، تخلقو اخلقو، تخلقون نخلقو، تخلقو. چلیں اب یذکرو سے، وہ ذکر کرتا ہے، یذکرو یذکرون، تذکرو اذکرو، تذکرون نذکرو. تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم ذکر کرتے ہیں. نذکرو ربنا ہم اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. تذکرو وہ عورت ذکر کرتی ہے. دوبارہ